بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کنٹری نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روشنی حمید خان۔ ناظرین، آج ہم میڈیکل کے اس شعبے کی بات کریں گے جو پچھلے کچھ عرصے میں بہت ہی عروج میں گیا، اور ساتھ میں یہ کہ پاکستان میں اس کو بالکل وہ فوقیت نہیں دی جا رہی جو باقی ممالک میں دی جا رہی ہے۔ یورپ، عرب امارات، USA کی بات کی جائے تو اس شعبے کو باقی تمام شعبوں پر فوقیت حاصل ہے، لیکن پاکستان کے ہیلتھ پالیسی میکرز نے اس شعبے کو ابھی تک بالکل کوئی توجہ نہیں دی۔ تو آئیے آج اس پروگرام میں ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں ڈپٹی ڈاکٹرز دوسرے ممالک میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان خصوصی موجود ہیں وہ ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ریہیبلیٹیشن کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر اصغر خان۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آخر کیا بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان سے ڈاکٹر، ڈپٹی ڈاکٹرز دوسرے ممالک منتقل ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع ہمیں دیا کہ ہماری بات عوام بھی سنے اور حکومت کے لوگ بھی سنے کہ ہمارے مسائل کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے حکومت سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے۔ دیکھیں، بہتر اپرچونٹی کی تلاش میں یہ ہر بندے کا انسانی، میں سمجھتا ہوں، حق ہے۔ وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ بنیادی حقوق جو یہاں پہ ایک فزیوتھراپسٹ کو ملنی چاہیے، اگر ان کو وہ یہاں پہ نہیں مل رہی، چاہے وہ جاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ معاشرے میں رسپیکٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ معاشرے میں کمائی کے لحاظ سے کوئی ایسی اپرچونٹی نہ مل رہے ہو، تو وہ لوگ پھر دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ جو مسائل ہے وہ اس کے لیے ابھی کوئی سنجیدگی سے حکومت کی طرف سے سپورٹ اویلیبل نہیں ہے، تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت راستے ڈھونڈتے ہیں اور یہاں ملتے ہیں تو یہاں اڈاپٹ کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں، جو ڈپٹی ڈاکٹرز ہیں وہ 5 سال کی ڈگری کرتے ہیں، یہ جو ہے ان کی، اور اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جتنے وہ قابل ہوتے ہیں اس کے مطابق انہیں یہاں پہ نوکریاں نہیں فراہم کی جاتی، یا اس کے مطابق انہیں یہاں پہ جابس نہیں دی جاتی۔ میرے خیال میں مجھے تھوڑا سا اگر آپ ٹائم دیں، میں تھوڑے کچھ مسکنسیپشنز ہے فزیوتھراپی کے حوالے سے اس پہ بات کروں تو یہ باقی چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ فزیوتھراپی جو پروفیشن ہے اس کو میجارٹی میڈیکل کمیونٹی بھی اور عوام بھی اس کو یا تو ایک سبجیکٹ کے طور پہ ریکگنائز کرتے ہیں، یا پھر چند سکلز کا جو ہے وہ مجموعے کے نام پہ اس کو فزیوتھراپی کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فزیوتھراپی جو ہے وہ اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ پروفیشن کے طور پہ WHO نے اس کو ریکگنائز کیا ہے۔ تو جب آپ اس کو پروفیشنل سٹیٹس دیں گے تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، اور جب تک آپ اس کو پروفیشنل سٹیٹس نہیں دیں گے تو لوگوں کے یعنی فزیوتھراپسٹ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ فزیوتھراپی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پروفیشن ہے، اور یہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں فزیوتھراپسٹ ہوں تو اس لیے کہتا ہوں کہ فزیوتھراپی ایک پروفیشن ہے، بلکہ جو ایک پروفیشن کی ٹپیکل ڈیفینیشن ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق فزیوتھراپی ایک پروفیشن ہے۔ وہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ 5 خصوصیات ہو کسی بھی شعبے میں، اس کو ہم پروفیشن کہتے ہیں۔ سب سے پہلا خصوصیت جو ہے وہ ہے کہ اس کی ایک یونیک باڈی آف نالج ہو، یعنی اس کی ایک خاص انٹری لیول ڈگری ہو۔ پھر جو اس پروفیشن کے لوگ یعنی جو وہ پروفیشنل ہوتے ہیں ان کے جو سروسز وہ آفر کرتے ہیں وہ کمیونٹی کے لیے بینیفیشل ہو، اور جب وہ پریکٹس کرتے ہیں تو ان کے لیے کوڈ اپ یعنی ایتھیکل پریکٹس میں وہ انوالو ہو، اور وہ اپنے شعبے میں انڈیپینڈنٹ یا اٹانومس پریکٹیشنر ہو۔ تو یہ ساری چیزیں فزیکل تھراپی پروفیشن کی موجود ہے، اندر موجود ہے، اس لیے ہم اس کو ایک انڈیپینڈنٹ WHO نے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ پروفیشن ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب جب انڈیپینڈنٹ پروفیشن ڈکلیئر کر دیا تو یہ بہت ساری رسپانسبلٹیز گورنمنٹ پہ بھی آ جاتی ہے اور عوام پہ بھی کہ اس کو اسی طرح ڈیل کیا جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک انڈیپینڈنٹ پریکٹس کے لیے کیا ایک کونسل کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، جب میں نے پروفیشن کی بات کی تو اس کی ظاہر بات ہے وہ سروسز، فزیوتھراپسٹ جو ہے کمیونٹی کو سروسز آفر کرتے ہیں، اور جب آپ انسانوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو کچھ رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، کچھ پیشنٹ کی رسپانسبلٹیز بھی رائٹس بھی ہوتے ہیں، اور کچھ کلینیشین کی بھی رائٹس ہوتے ہیں۔ کچھ رسپانسبلٹیز بھی کلینیشین کی ہوتی ہے، کچھ
جی جی دوسروں کی ہوتی ہے. اب اس کا تعین کون کرے؟ یہ جو سروس سٹرکچر ہے اس کو کون بنائے ان کے لیے؟ یہ جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے، یونیفارمٹی ہے، اس کو کون امپلیمنٹ کرائے؟ یہ کام ہوتے ہیں کسی گورنمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی. تو اسی لیے کوئی بھی پروفیشن جو سروسز ہیومینٹی کو پرووائڈ کرے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایک ریگولیٹری باڈی موجود ہو جو ان کی سروسز کی اسٹینڈرڈائزیشن کو، ان کی ایتھیکل پریکٹس کو، اس پہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھے. جی اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کونسل ہو جو ان چیزوں کو مانیٹر کرے. ڈاکٹر صاحب، ابھی تک فزیو تھراپی کی ایک انڈیپینڈنٹ کونسل پاکستان میں کیوں نہیں بن سکی؟ بہت اچھا کویسچن ہے. دیکھیں، جب شعبے شروع ہوتے ہیں، شروع میں بڑے انیشل لیول پہ، پھر ود دا پیسج آف ٹائم اور جب چیلنجز آتے ہیں اس پہ اوور کم کرنے کے لیے جو ہے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، ان کی پروفیشنل ممبرز کی ایجوکیشن وائز، اسکل وائز، اور یہ آگے ایک سفر طے کرتے ہیں. اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ ایک پروفیشن اپنی میچور لیول پہ انٹر کرتے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فزیو تھراپی کا جو پروفیشن ہے اپنی میچورٹی پہ، میچور لیول پہ چلے گئے ہیں، جس کی انٹری لیول ڈگری، جس کو ہم ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی ڈگری کہتے ہیں، یہ ایک میچور ڈگری ہے جس کے بیس پہ فزیو تھراپسٹ بنتے ہیں. 2008 سے یہ سفر ہم نے شروع کیا ہے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے، اور میں شکر گزار ہوں رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کا. انہوں نے ہمیں ہر طرح سے سپورٹ دیا. جب سارے لوگ اس پہ، ہمارے سینئر یہاں آتے رہے، رفاع میں ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے، تو ایک یہ تھا کہ ہم کونسل کی ایک سٹرگل شروع کرے جو اس سے پہلے بالکل نہ ہونے کی برابر تھی. اس طرح کی چیزیں اور بہت لمیٹڈ سکوپ تھا اس کا، ملک میں ریکگنیشن بھی نہیں تھی. تو ہم نے ایک تنظیم بنائی، کیونکہ تنظیم کے بغیر، ایک ایسوسیشن کے بغیر کونسل کے لیے سٹرگل نہیں کی جا سکتی. تو اس تنظیم کا ہم نے نام رکھا پاکستان فزیو تھراپی ایسوسیشن یا پیپٹا. جی وہ اس میں اس وقت ملک کے بہت سارے حصوں سے لوگ اس میں ممبر بنے. ہم نے انیشیل کوشش کی اور 1000 ممبر بنا کے پھر ہم گورنمنٹ کے پاس چلے گئے. ہم نے لیگل پٹیشن پیپٹا کے تھرو سبمٹ کرائی کونسل کے لیے، انڈیپینڈنٹ کونسل کے لیے. یہ 2009 کی بات ہے. جی اور مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے، پولیٹیکل لوگوں سے بھی ملاقاتی کیے، گورنمنٹ آفیشل سے بھی ملاقاتی کیے، ہماری میٹنگز ہوتی رہی اور یہ سلسلہ چلتا رہا. ہم ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے رہے. اور جو میرا ایگزیکٹ مجھے اگر بھی وہ ڈیٹ یاد نہیں، لیکن 2016 کے اس میں یہ ہم اس لیول پہ پہنچ گئے کہ ہمارا کونسل جو ہے اس کا وہ کیبنٹ سے اپروو ہو گیا ڈراپ. اور وہ اس کے اگلے ہفتے اس نے پریزنٹ ہونا تھا اسمبلی کی فلور پہ تاکہ ایکٹ کے تھرو یہ کونسل بن جائے. انفارچونیٹلی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی اور سارا کام رک گیا. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ ابھی چونکہ یہ ایک لیول سے پہ آ گئے ہیں، آپ کا جو ڈراپ ہے یہ تو یہ ریورس نہیں ہو سکتا. جیسے نئی گورنمنٹ ان پلیس ہوگی تو یہ اس سے آگے چلیں گے. جب نئی گورنمنٹ بنی ہم نے دوبارہ کوشش کی، ہمیں بتایا گیا کہ ہم کچھ کرتے ہیں. بعد میں نئے گورنمنٹ نے ایک ہیلتھ ٹاسک فورس بنائی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں فزیو تھراپسٹ، کسی بھی سنگل فزیو تھراپسٹ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. اور انہوں نے ایک الائیڈ ہیلتھ کونسل کے نام سے ایک پروپوزل لے آئے اور اس میں انہوں نے کچھ 20 کے قریب ڈفرینٹ ڈسپلن کو ایڈ کیا اور کہنے لگے کہ اس کو ہم ایک کونسل کا نام دے دیتے ہیں ان کے لیے. میڈیا کے تھرو جب ہمیں پتہ چلا، ہم نے پھر اپروچ کیے، ان کو بتایا، کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن ہماری بات جو ہے وہ نہیں سنی گئی. ہم نے
डिफरेंट पॉलिटिकल लोगों की भी सपोर्ट लिए, हेल्थ ऑफिशियल की भी सपोर्ट लिए, गए उनको कन्विंस करने के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी गए और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह किया। हमें ये बावर कराया गया कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। अब रिसेंटली दोबारा मीडिया पे न्यूज़ आ रही है कि वो कौंसिल का इशू जी कि ये अप्रूव हो गया। उस पर हमारे यंग लोगों ने बड़े मेहनत किए, उन्होंने जगह जगह पे धरने दिए और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन अभी तक हमारी बात उन्होंने सुनी नहीं है। अब हमने कुछ सेनेटर्स को अप्रोच किया, बताया कि हमारी बात सुनी जाए, हमारे जो रिज़र्वेशन है इस पे उसको दूर किया जाए और ताकि उसमें प्रोफेशनल की भी बेहतरी हो, कम्युनिटी के लिए भी बेहतर लोग प्रोड्यूस हो सके, सर्विस जो है वो बेहतर हम प्रोवाइड कर सकें। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि पेप्टा क्यों नाकाम हुई गवर्नमेंट को अपने मुतालबात मनवाने में, और दूसरा ये कि अगर अलाइड कौंसिल में शामिल अगर हो भी जाता है ये फील्ड, तो इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं? देखिए, इससे मैं एग्री तो नहीं करूँगा कि पेप्टा उस पर नाकाम हुई है। पेप्टा के इख्तियार में जो है वो कोशिश करना है, चाहे पेप्टा है या कोई XYZ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेमोक्रेटिक उसके अंदर रहते हुए अपने राइट्स के लिए वो कोशिश करते हैं। कभी उनकी बात मानी जाती है, कभी नहीं मानी जाती, तो लेकिन वो ज़बरदस्ती तो हम कर ही नहीं सकते। कोशिश हमारी जारी है और जब मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा हायर एजुकेशन कमीशन का कि इस वक्त अगर इस प्रोफेशन को किसी ने सपोर्ट दी है या इनको कोई रिकग्निशन मिली है या इस मुल्क में उनको कोई वे आउट मिला है, तो वो हायर एजुकेशन कमीशन की सपोर्ट है कि उन्होंने इस शोबे को सपोर्ट दिया, प्रोमोट किया और अब उस लेवल पे हम हैं कि गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं और वो भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह कि हमारी बात मानी जाएगी, क्योंकि वो हमारी बात ऐसे है जो लॉजिक पे मबनी है। तो नाकामी नहीं हुई, लेकिन चैलेंजेस ज़रूर है। सर, दूसरा ये सवाल था कि अलाइड कौंसिल में शमूलियत के क्या फ़वाइद और नुकसान हैं? देखें, फिजियोथेरेपिस्ट, मुझे नाम का तो नाम अलाइड हो या हेल्थ प्रोफेशनल हो या फिजियोथेरेपी काउंसिल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर के तौर पे वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। Yes, exactly. वो डेवलप वर्ल्ड में भी और डेवलपिंग कंट्रीज़ में फिजियोथेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स हैं। अब अलाइड हेल्थ में उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिशनर्स को इकट्ठा नहीं किया, उसमें बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स हैं दे आर नॉट प्रैक्टिशनर्स। तो अब एक तरफ प्रैक्टिशनर है, दूसरी तरफ नॉन प्रैक्टिशनर है। अब प्रैक्टिशनर को नॉन प्रैक्टिशनर के साथ कैसे एक काउंसिल में आप रख सकते हैं, कैसे उनके लिए आप कानून साजी कर सकते हैं, कैसे उनकी वो 360 डिग्री डिफरेंस है उसमें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये डेंटिस्ट्री की जो डिग्री है 4 साल की डिग्री है, डेंटल डॉक्टर बनते हैं। सेम उसी शोबे में एक और डिग्री है जिसको BS डेंटल टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो भी 4 साल यूनिवर्सिटी की डिग्री है, लेकिन वो उस अलाइड काउंसिल के शोबे में वो शुमार करते हैं, उसको डेंटिस्ट के साथ शुमार नहीं करते, क्योंकि डेंटिस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर है और ये जो टेक्नोलॉजिस्ट है ये उनकी सपोर्टिव पर्सनल है। तो फिजियोथेरेपिस्ट किसी की सपोर्टिव पर्सनल नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर है, तो उसको आप सपोर्टिव पर्सनल के लेवल पे क्यों लेके रख रहे हो? तो जो इस काउंसिल की खामी है वो ये है कि वो फिजियोथेरेपी की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर का जो स्टेटस है वो उनसे लिया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप एक सपोर्टिव पर्सनल है, आप सपोर्ट प्रोवाइड करें किसी फिजिशियन को या किसी डेंटल डॉक्टर को या किसी आपका हेल्थ के जो सिस्टम है उसमें आपका एज ए इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर रोल को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी ज़्यादती है। अगरचे इसको WHO ने रिकॉग्नाइज किया है, उसको मैं खुद अमेरिका में रहा हूँ 20 साल, मैंने प्रैक्टिस भी की है और अभी भी मेरा एक्टिव लाइसेंस है इन द स्टेट ऑफ मिशिगन। वहाँ पे 50 स्टेट्स में हर फिजियोथेरेपी के इंडिपेंडेंट बोर्ड्स है। मेरे जेब में अभी मेरा लाइसेंस पड़ा हुआ है जिस पे लिखा, जो इशू किया है बोर्ड ऑफ फिजिकल थेरेपी ने। अच्छा।
تو یہ بورڈ آف فزیکل تھراپی ہر اسٹیٹ کا اپنا بورڈ ہے اور پھر سارے بورڈوں کا ایک فیڈریشن ہے جس کو FSBPT کہتے ہیں، اور یہ نیٹ پہ بھی سرچ کرے یہ تو جو یہ صاحبان کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو فالو کر رہے ہیں، ان کی سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کی سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو پھر تو انڈیپینڈنٹ کونسل آپ بنائے لیں، کیونکہ اس کے بغیر تو اگر آپ وہاں تو ہر اسٹیٹ میں انڈیپینڈنٹ کاؤنسل ہے اور انڈیپینڈنٹ لائسنسنگ اتھارٹی ہے. جو بھی کورس ابھی تک آ رہا ہے اس فیلڈ میں وہ ایپٹا کو فالو کر کے ہی آ رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ کہ اگر کونسل نہیں ہوگی تو جابس نہیں ہوں گی، جابس نہیں ہوں گی تو بے روزگاری بڑھے گی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کاؤنسل آپ صحیح، بالکل صحیح. ایک تو سب اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کی بھی میں خلاف ہوں کہ بہت سارے ادارے بنتے ہیں جو یہ DPT کی ڈگری پرووائڈ کرتے ہیں لیکن ان کی وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتے وہ. تو جب کاؤنسل ہو تو کاؤنسل یہ امپلیمنٹ کرائے گی کہ جو ہمارے فزیوتھراپسٹ بنے ان کی اسٹینڈرڈائز کیریکولم سے وہ گزرے، ان کی ٹریننگ ہاسپٹلز میں ہو، کیونکہ یہ 100% کلینکل ڈگری ہے. ایک فزیوتھراپسٹ کا کام مریض کے ساتھ ہے، تو اگر وہ اسٹینڈرڈ ایک لیول اچیو نہ کرے تو اس سے نقصان ہوتا ہے معاشرے کو. تو یہ کاؤنسل کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اداروں کو بھی اسٹینڈرڈائز کرے، وہ فزیوتھراپی کی پریکٹس کو بھی اسٹینڈرڈائز کریں، وہ فزیوتھراپسٹ کی امپلائمنٹ کے لیے سروس اسٹرکچر بھی بنائیں. اور جب وہ سروس اسٹرکچر اب جیسے بڑے بڑے ہاسپٹل، یہ تو ابھی تو بہتری آ رہی ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل جیسے اگر 1700 بیڈڈ ہاسپٹل ہے تو اس میں کم از کم آپ کو 200 ریکوائرمنٹ ہے فزیوتھراپسٹ کی. انٹرنیشنلی اگر آپ کے ہاسپٹل میں 10 بیڈز ہے تو 10 بیڈز پہ ایک فزیوتھراپسٹ کا ہونا مسٹ ہوتا ہے. تو اگر اس حساب سے آپ دیکھیں تو اس طرح بڑے بڑے ہیوج ہاسپٹل جو ہمارے پاس اس وقت ہے، PIMS جیسا ہاسپٹل ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنے بیڈڈ ہاسپٹل ہے، بٹ اٹس اے ہیوج ہاسپٹل، اس میں کتنے فزیوتھراپسٹ ہوں گے؟ سر اگر دیکھا جائے تو بہت کم. تو اس جیسے ہاسپٹل میں کم از کم 300 فزیوتھراپسٹ کی گنجائش ہے. تو یہ کون کرائے گا؟ یہ جب کونسل ہوگی، گورنمنٹ کی باڈی ہوگی، وہ یہ چیزیں میک شور کرائیں گے کہ لوگوں کو ایک سٹینڈرڈ سروس ملے فزیوتھراپی کی اور اس امپلائیبلٹی بھی بڑھے گی. تو اس وقت تو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ ادارے اچھے ہیں جو ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی کسی ادارے کے اوپر ذمہ داری تو نہیں ہے کہ وہ جاب کریٹ کرے. ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کونسل بن جاتی ہے تو یہ جو ڈفرینٹ جگہوں پہ انسٹیٹیوٹ اوپن ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ تقریباً، اگر آپ اسی اسلام آباد اور راولپنڈی کی بات لے لیں تو ہر ایک سیکٹر اور ہر ایک جگہ میں انسٹیٹیوٹ اوپن ہے اسی فزیوتھراپی کے، ڈاکٹر آف فزیوتھراپی. کیوں؟ کیونکہ کونسل نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو ریگولیٹ کرنے والا نہیں ہے. اگر کونسل ہوگی تو آپ کے خیال میں کیا ان پہ ریگولیشن ہوگی؟ ہونی چاہیے، یہی تو کونسل کا مین پرپز ہے. اب بھی اگر انڈیپینڈنٹ کونسل بنائی جائے تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں اپنی کمیونٹی کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ ہر بندے نے چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشن بنائے ہوتے ہیں جس سے ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. تو میں یہ ان سے کہوں گا کہ جو بھی محنت کرے، دیکھیں کوئی دھرنا دے سکتا ہوگا، کوئی نعرے لگا سکتا ہوگا، کوئی انٹلیکچوئل کام کر سکتا ہوگا، کوئی جو ہے گورنمنٹ آفیشل کو انفلوئنس کر سکتا ہوگا. تو یہ ہر فیلڈ میں ہمارے، اب مجھ سے اگر یہ ایکسپیکٹیشن ہو کہ میں جا کے دھرنا دوں تو میں اس ایج میں دھرنے تو نہیں دے سکتا، لیکن میں ان کو ایک ایڈوائس دے سکتا ہوں، انٹلیکچوئل انپٹ دے سکتا ہوں. گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ جو میری انٹریکشن ہے اسی کی تھرو ان کو ہیلپ کر سکتا ہوں. کچھ ہماری ینگسٹرز ہے جو بالکل دوڑ بھی سکتے ہیں، دھرنی بھی دے سکتے ہیں، نعرے بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ سب کو ایک جگہ پہ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. ڈیوائڈ اینڈ رول. جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ سے ایک بات کی، مجھ سے دوسری بات کی، کسی سے تیسری بات کی، تو ہم آپس میں لڑتے ہیں، وہ اپنے کام کرتے ہیں. تو بجائے یہ کہ وہ ان چیزوں میں پڑے، وہ اکٹھے ہو جائے، کریڈٹ ایک بات ہو، ایک پیج پہ ہو، اور سارے مل کے جس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اپنی اسٹرینتھ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ کام کرے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہو جائے گی اور گورنمنٹ ہماری بات مان جائیں گے.
डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिजियोथेरेपी को एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन करार दिया है जो कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकता है, और पाकिस्तान के हर फिजियोथेरेपिस्ट का ये बुनियादी हक है कि उसको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर के तौर पे माना जाए। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के तमाम फिजियोथेरेपिस्ट एक यूनिटी दिखाएंगे और इंशाल्लाह उनका ये मसला हुकूमत तक पहुँचेगा और हुकूमत इसे सॉल्व भी करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।